بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد یاسین ہاشمی راولپنڈی سے ایم ایم نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 792 ارب کا بجٹ پیش کر دیا ہے، اور بجٹ میں جو ہے وہ تاجروں کے لیے کیا ریلیف رکھا گیا ہے، چونکہ کرونا وائرس وبا جو ہے اس کے دوران تاجروں نے جو ہے وہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر گورنمنٹ کا ساتھ دیا، حکومت کے ساتھ ایک پیج پر رہے، لیکن اس دوران جو ہے وہ تاجر حضرات جو ہیں ان کے اوپر بھی خاصے جو ہے حالات وہ تنگ رہے۔ اب بھی چونکہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ مکمل طور پر اوپن نہیں ہوا، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن ہے جو اس وقت جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت تاجروں کے رہنما ویل نون، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شرجیل میر صاحب جو ہیں وہ مرکزی انجمن تاجران پنجاب کے صدر موجود ہیں۔ بجٹ پہ آج ہم بات کریں گے بڑا تفصیلی، اور شرجیل صاحب سے جانیں گے کہ تاجروں کے لیے بجٹ میں کیا کچھ مراعات رکھی گئی ہیں، یا اوورآل یہ بجٹ کو کس سناریو میں دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ایم ایم نیوز کا کہ انہوں نے آج میرے ویوز جاننے کے لیے، رد عمل جاننے کے لیے مجھے آپ تشریف لے کے آئے گھر میرے۔ اور جہاں تک بات بجٹ کی ہے، اصل میں ہم لوگ کی ایکسپیکٹیشن اصل میں بہت زیادہ تھی۔ ہم نے سوچا کہ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھوٹا تاجر بالکل تباہ ہو چکا تھا، 2-2.5 مہینے کا لاک ڈاؤن ہونا بڑا مشکل کام تھا۔ اب یہاں تک حالت آ گئی تھی کہ ہمارے چھوٹے تاجر ایسے بھی تھے جن کی دکان بھی کرائے کی تھی، جن کے مکان بھی کرائے پہ تھے، اور بچے بھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، تو سارا کچھ بہت مشکل ہو گیا تھا جی۔ اور ہمیں جب فون آتے تھے، ہم اتنا اذیت کا شکار ہو گئے تھے کہ ہمیں بڑی مسائل ہے۔ پھر گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا۔ اس نے حالانکہ دنیا میں وبا جہاں بھی دنیا میں زیادہ ہوئی، انہوں نے لاک ڈاؤن مضبوط کیا، جہاں کم ہوئی انہوں نے لاک ڈاؤن کو سمارٹ کیا۔ لیکن اس میں وزیر اعظم کی ہمارے اچھا اس نے پیش کیا کہ انہوں نے اپنی عوام کو دیکھا کہ میں اپنے ملک کے حساب سے فیصلہ کرتا ہوں، دنیا کے حساب سے نہیں چل سکتا۔ یہاں اگر یہ نہ ہو کہ فاقوں سے لوگ مرنا شروع ہو جائے، تو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا، اور جس سے اب کچھ بہتری آنی شروع ہوئی۔ اب کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ چکی تھی بہت زیادہ، کہ ہم نے کہا تھا کہ پہلا ہمارا مطالبہ تھا کہ 10 سے لے کر 40 لاکھ تک جو ہے نا، آپ تاجروں کو بلا سود قرضے دیں، 3 یا 4 سال کی مدت ہو، اتنا آسان کر دیں کہ ہم جائیں اور ہمیں قرضے میں کسی کی، یعنی کہ کسی کی آپ کو وہ گارنٹی پہ وہ قرضہ مل جائے، شخصی گارنٹی پہ، جو اچھا بزنس مین ہو۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے ہونا یہ تھا کہ تاجر ہمارے جو سے نا، جو ان کو ایک نئی روح ملتی تھی۔ ان کا کیا ہوتا، جن کے کاروبار بالکل ختم ہو چکے تھے، وہ دوبارہ سے بوسٹ اپ ہوتے۔ اچھا، اگر وہ دوبارہ بوسٹ اپ ہوتے تو کون سی ملک کی اکانومی بہتر ہونی تھی نا۔ ہم وہ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اگر کوئی کامیاب معیشت ہوتی ہے تو ایس ایم ای سیکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ لاتعداد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگر میں خوشحال ہوں گا تو ظاہر بات ہے کہ میں ایک نہیں 3 سیلز مین رکھوں گا، میں اپنے گھر میں بھی پھر ملازم رکھوں گا، یہ روزگار ہوتا ہے۔ اگر لاکھوں کی تعداد میں ایس ایم ای سیکٹر ہے، اور وہ اگر اس کو آپ بوسٹ کروانے کے لیے 10 سے لے کر 40 لاکھ تک کوئی قرضے نہیں تھے، اور اگر یہ آسان کر دیتے، ان کے کاروبار پھر بڑھتے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکری نہیں، یہاں 2 کروڑ نوکری آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں ملنی تھی۔ ہاں، دیکھیں نا، اگر ہمیں درمیانی طبقہ جسے کہتے ہیں، ہم معاشرے میں بیلنس قائم رکھتے ہیں۔ جب ہمارا کاروبار چلے گا، روزگار بڑھے گا، تو انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا، ہم ہی کنزیومر بھی ہیں۔ دیکھیں نا، اتنا بڑا طبقہ کنزیومر بھی وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کہا کہ شاید ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوا۔ پھر ہم نے کہا کہ 0.06 جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، بالکل ختم نہ کریں، اس کو 2-3 سال کے لیے مؤخر کر دیں، تاکہ آپ کی بینکنگ کو، ہمارے لیے نہیں ہے، ظاہری بات ہے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ، براڈننگ کرو، 15 لاکھ پہ بوجھ مت ڈالو، 60-70 لاکھ تاجر اور موجود ہے، ان سب پہ اگر تم لے آؤ گے ٹیکس نیٹ کے اندر، آپ کو خود بخود ٹیکس زیادہ ملنا شروع ہوگا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بینکنگ سیکٹر کو ایک نئی سانس ملے گی، اور وہ کیا کہتے ہیں نا، جس طرح کرونا میں آپ کو وینٹیلیٹر پہ لے جاتے ہیں، اللہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے جو آکسیجن بھی اور وینٹیلیٹر بھی جو لے کے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے پھیپھڑے ان سے پھر سے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کا بینکنگ سیکٹر دوبارہ کام کرنا شروع کر دے۔ اس کرونا سے میں نے کئی دفعہ اپنی انٹرویوز کے دوران یہ بات کی ہے کہ ہم نے اس کرونا سے سیکھنا ہے،
ہم نے اس کرونا سے جو شر ہے اللہ تعالیٰ پھر اس میں سے خیر نکالے گا. وہ خیر کیا نکلے گی؟ ہم منظم ہوں گے. جہاں جہاں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں اس کرونا کے رکھ کے ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری معیشت جو سی نا وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. دیکھیں نا, کبھی آپ نے یہ کبھی سوچا بھی تھا زندگی میں کہ ہماری ساتھ بھی دعائیں بند ہوگی؟ کبھی سوچا بھی تھا کہ 2 مہینے اس طرح بند کریں گے؟ لیکن چونکہ یہ وبا ایسی تھی, پھر گورنمنٹ نے اپنی ریٹ کو صحیح طرح امپلیمنٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ سارا کچھ گورنمنٹ نے کیا. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اگر چاہے, اسٹیٹ اگر چاہے تو سارے کام جو سے وہ کر سکتی ہے, لیکن انہوں نے 0.046% کم نہیں کیا جی, ختم نہیں کیا اس کو. پھر ہم نے کہا کہ یار اس وقت تاجروں کو پلنے بڑھنے کا موقع دو. یہ پلیں گے تمہیں پالیں گے, یہ پلیں گے تمہیں پالیں گے. ہاں, ہم نے ان سے کہا کہ شناختی کارڈ کی شرط کو فی الوقت فی الفور مؤخر کر دو. یہ شناختی کارڈ کی شرط دیکھیں نا, آپ 50 سے لاکھ کریں گے, یہ کیا بات ہے؟ 50,000 خریداری کرے گا تو نہیں لاکھ کر لو, لاکھ. یہ مذاق ہے ایک. ہم یہ کہہ رہے تھے اس کو ختم کرو, کاروبار کرنے دو لوگوں کو. صحیح. آپ ٹیکس کا نظام بہتر کریں. اگر میں کاروبار کر رہا ہوں اور آپ کو ٹیکس بھی اگر اچھا دے رہا ہوں تو آپ کو کیا مسائل ہے؟ آپ کو کاروبار چاہیے, معیشت کی بہتری چاہیے. ہاں, چیک اینڈ بیلنس صحیح رکھیں. اپنے FBR پہ چیک اینڈ بیلنس رکھو نا. آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے بارڈر کو سیل کرو. آپ نے نظام ٹھیک کرنا ہے سمگلنگ کو روکو. آپ ایک دکان پہ آ کے, چھوٹی سی دکان پہ آ کے آپ حملہ کر دیتے ہو اور کہتے ہو یہاں پہ آپ کو امپورٹڈ مال پڑا ہوا ہے, سمگلنگ کا مال پڑا ہوا ہے. کتنے کا؟ 10 لاکھ کا. اوہ ہو, ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو بارڈر سیل کرنے ہیں, وہاں سمگلنگ کو روکنا ہے. وہاں کیوں نہیں رکتی؟ میں بڑی وہ کہتے ہیں بولڈ بات کرتا ہوں, ہاں بلنٹ بات کرتا ہوں, بات کو سمجھے بھی نہ. پھر بلنٹ بات یہ ہے کہ وہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں پھر کسی FBR کے بڑے کا اور ہمارے کسی بڑے تاجر کا گٹھ چوڑ ہوتا ہے. وہ 4 آنے پتی دیتا ہے FBR کے کسی بڑے کو, وہاں تک سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے, چاہے وہ ڈرائی پورٹ ہو چاہے وہ سی پورٹ ہو. وہاں پہ اگر آپ روک لیں گے یہاں آئے گا ہی نہیں مال. ایسا ہی ہے نا جی, یہاں مال ہی نہیں آئے گا. ہمیں نہیں روکتے اور وہ خراب کرتے ہیں چھوٹے تاجروں کو. اسی طرح میں نے کہا شناختی کارڈ کے تاجر کو ختم کر دیں, آپ کی اکانومی بوسٹ کرے گی. کھلا کام کرنے دو لوگوں کو, اور FBR پہ ٹرسٹ کرنے کے بجائے تاجروں پہ ٹرسٹ کرو. تاجروں کو کہو کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, تمہاری عزت ہے ہماری عزت ہے, تم ہمارے لیے ریونیو کلیکٹ کرتے ہو, تم ہمارے بڑے ہو. یہاں پہ کیا, اور سب سے اہم ترین مسئلہ کیا جی, میں آج آپ کے اس چینل پہ بتاؤں گا, عزت نفس. آپ یقین کریں یہ ہماری عزت نفس کو اجاگر کر دیں نا, بڑا کر دیں. ہم پیسے ہی پیسے دے دیں گے ان کو. ہاں, ہمارا وہ جی وہ کون ہے جی, وہ فلاں صاحب ہیں, وہ کون ہے جی, وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ کون ہے جی, وہ DC صاحب ہیں جی, وہ کون ہے جی, وہ فلاں صاحب ہیں جی. ہمارے موٹر سائیکل پہ بیچارہ جا رہا ہوتا ہے, کاغذات نہیں ہوتے, اوے ادھر آ. یہ تاجر کی عزت ہے آپ کے اس معاشرے کے اندر. وہ کیا کہ میں کیوں ہوں. کبھی آپ نے کبھی سنا زندگی میں, اور پیسے ہم سے لے لو بھائی. کبھی سنا آپ نے کوئی تاجروں کے لیے سوسائٹی انہوں نے بنائی ہو کہ یار پیسے آپ دے دینا, لیکن ہم صرف آنر دینے کے لیے آپ کو یار یہ سوسائٹی کا اعلان کر رہے ہیں آپ کے لیے. ابھی بھی کیا رنگ روڈ بنانے جا رہے ہو آپ, جو رنگ روڈ آپ بنا رہے وہاں پہ یار اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ واقعتاً کامیاب ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نئے شہر آباد کرو. آپ وہاں پہ غلہ منڈیاں صرف لے کے نہ جاؤ, آپ وہاں پہ صرف گڈ نہ لے کے جاؤ کیریئر کو, آپ تمام بڑے کاروباروں کو وہاں پہ شفٹ کرو, پلس ان کو وہاں پہ رہائش کی جگہ دو. 10 مرلے سے لے کر 5 کنال تک. میں دیکھتا ہوں نا کیسے, میں یہاں سے روزانہ کاروبار کے لیے وہاں نہیں جا سکتا. پھر کیا کروں گا, میں یہاں بھی دکان رکھوں, وہاں اپنے بیٹے کو بٹھا دوں گا. یہ غلط ہے. ہم یہاں سے شفٹ کر کے وہاں جائیں گے اور وہاں پہ میری گھر بھی ہوگا, ہم واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. نیا شہر آباد ہو جائے گا, یہاں کوئی اور لوگ آ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا جی, یہ سسٹم کو چلانا ہے, لیکن کوئی ول نہیں ہے, بالکل ول نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزت نفس کو مجروح نہ کریں, اس کی بحال کریں. ہم پولیس اسٹیشن پہ جائیں تو ہمیں کہیں یہ ٹیکس پیئر آیا ہے, ہمیں عزت دی جائے. ہم ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ہمیں کہ ماشاءاللہ جی آج تو ہمارا ٹیکس پیئر آیا ہے, پتہ چلے کہ ٹیکس پیئر یہاں پہ آئے ہیں جی. اسی طرح جو بھی سرکاری جگہیں ہیں, کم سے کم باقی چھوڑیں, جو بھی سرکاری مقامات ہیں وہاں پہ تاجروں کے لیے ایسی سہولیات کریں تاکہ ہم آنر فیل کریں. ہم آنر فیل کریں گے, ہم آپ کو پیسہ ہی پیسہ دیں گے. ٹرسٹ کریں, ہم آپ پہ ٹرسٹ کریں. پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ پیسے ہیں. صرف اور صرف کیا کہتے ہیں آپ کا اعتماد کا وہ ہے, ٹھیک ہے نا. میرا بھائی, میرا لیک آف کانفیڈنس سمجھ لیں آپ اس کو. میرا بھائی ہے جی, وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آیا جی,
میں نے کہا تھا مت پڑھنے جاؤ وہاں پہ، ہم تجارت کرتے ہیں، میں تجارت ہی کرنے دو۔ وہ 5-6 سال اس نے جی وہاں پہ فورینزک سائنس میں اس نے MCS کیا جی، ماسٹر آف سائنس، ابھی PhD کر رہا ہے، اس کو 5 سال نوکری نہیں ملی جی۔ میرے اتنے معاملات، اتنے تعلقات ہوتے ہوئے اس کو نوکری، MCS کمپیوٹر سائنس، بریڈفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ، کوئی نوکری نہیں۔ آپ بتائیں جب تاجر کا بچہ پڑھ جائے غریب، اس کے لیے نوکری نہیں ہے، پھر میں کیسے اعتماد کروں گا گورنمنٹ کے، ہم گورنمنٹ کا۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ خاص طور پہ ان کا خیال رکھیں۔ آج ایک ایسا وقت ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ الحمدللہ پوری دیتے ہیں، ہاں، پاکستان چیریٹی میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو پیسہ دیتے ہوئے مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، صرف اور صرف لیک آف کانفیڈنس، اور آپ کو ہماری باتوں کا نہ ماننا، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں آنر نہ دینا۔ کانفیڈنس لینا ہے، ایک کانفیڈنس وہ دینا ہے آپ نے جو ہمیں عزت دینی ہے۔ آپ یقین کریں اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا، اتنا ریونیو۔ پھر ایک اور اہم باتیں اتنی آپ یقین کریں، ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں یار۔ جب کوئی قانون بنانے لگے کسی بھی طبقے کے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اللہ کے بندو آپ سٹیک ہولڈرز کو بٹھاؤ تو صحیح۔ اتنا بڑا بجٹ بنانے جا رہے ہو، کیا پتہ آپ کے ذہن میں پیسہ گین کرنے کے لیے وہ بات نہ آئے جو میں آپ کو طریقہ بتا دوں۔ صحیح، یہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ اپنے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سیکٹر ہے، آپ نے اگر اس کو بہتر طریقے لے کے جانا ہے، آپ اس کو سٹیک ہولڈر بنائیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس سے رائے لیں۔ ہاں اگر آپ کو رائے پسند نہیں آتی مت کریں، لیکن کم سے کم ضرور IMF کے کہنے پہ بنائیں، ضرور FTF کے کہنے پہ بنائیں، 60% ان کے کہنے پہ بنا دیں یار، 40% تو کم سے کم عوام کا بجٹ بنائیں نا۔ عوام کے کہنے پہ بنائیں گے، دیکھیں نا میری دکان ہے، میں بڑی جھٹکی سی بات کرنے لگا اور سمجھنے کی بات، کیونکہ میں بات سادہ اس لیے کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میری دکان ہے ایک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں میرے دادا بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے الحمدللہ آج کافی دکانیں بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہاں پہ میں وہ کیا کہتے ہیں CA والے کو بٹھاتا، اگر دادا کی میری جگہ CA والا ہوتا، یا وہاں پہ کوئی اکانومسٹ بٹھا دیتے، وہ دکان نہ چلتی۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ اسی طرح پاکستان کے موروثی حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کو معین قریشی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو شوکت عزیز کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو یہاں کے سنسیئر لوگوں کی ضرورت ہے جو یہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس ملک کو آگے چلا سکیں، اس کے لیے بجٹ بنا سکیں، اس کے لیے پالیسیز بنا سکیں، اور بیرونی طاقتوں کی انٹرفیئرنس کم ہو۔ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مجبوری بھی ہوتی ہے، وہ مجبوری پوری کرتے ہوئے تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم لوگ جب کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں نا ابھی پینڈیمک کے لیے سب نے کام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، پاک فوج نے انتہائی کام کیا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے ہماری پاک فوج سی نا وہ کام کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اب لگتا ہے کہ پورا ملک ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہمیں کیا لگے، بڑی اہم بات کرنے لگوں، ہم تمام عوام 22 کروڑ عوام کو کیا لگے 18ویں ترمیم سے؟ صحیح، ہمیں کیا لگے بھائی؟ ہمیں تو یہ لگے کہ میرا ملک پنجاب نہیں ہے، میرا ملک پاکستان ہے، جو 4 صوبے گلگت بلتستان اور کشمیر جس میں ہے، ہم اس ملک کو سمجھتے ہیں۔ اس میں علیحدہ قوانین جب بنیں گے تو آپ کا یہ دراڑیں پڑ جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمیں ضرورت ہے، مرکزیت کی ضرورت ہے یہاں پہ اس وقت۔ جو ضرورت ہے کہ مرکز آپ کا صحیح ہونا چاہیے، سٹرونگ فیصلے کرے، مرکز فیصلے کرے۔ آپ دیکھنا کیسی تبدیلی آئے گی یہاں پہ صرف اور صرف نا قانون کی امپلیمنٹیشن کروانا، اور بس قانون کی بالدستی ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس لیے میں مطالبہ کروں گا کہ مرکزیت کو سٹرونگ کریں۔ اس میں اگر 18ویں ترمیم میں اگر ترمیم بھی ہو جاتی ہے تو کوئی قیامت نہیں آنے لگی ہے۔ جو اس پہ زور لگا رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جن کو اس سے مفاد ہوں گے۔ 22 کروڑ عوام کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کہ وہ ختم ہو جائے گا جی۔ اچھا میر صاحب، ایک تو حکومت نے اپنے اہداف پورا کرنے کے لیے FBR کو فری ہینڈ دے دیا ہے، اور جب حکومت FBR کو فری ہینڈ دیتی ہے تو FBR آ کے سیدھا کریک ڈاؤن تاجروں پہ کرتا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں جائز یا ناجائز اپنے اختیارات استعمال کر کے وہ ریونیو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج تک مجھے بھی 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں، FBR کی بیٹ بھی کرتا ہوں، اہداف کبھی پورے نہیں ہوئے، اور نئے لوگ بھی نیٹ ورک میں جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں نہیں آ رہے۔
ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ ایف بی آر کو جو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بجٹ انہوں نے دیا ہے 792 ارب کا، اور نون لیگ کا جو بجٹ تھا سابق ادوار میں پی ٹی آئی کے برسر اقتدار آنے سے پہلے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو اس میں یہ بات تسلسل کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی ہم نے تاجروں نے اس کو بجٹ کو مسترد کیا ہے ویسے، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے بہتر بھی کی ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ سارا کچھ ہی غلط. اب جو انہوں نے 1300 ارب خسارے میں جا رہے تھے جو ہمارے ادارے، اور ہمیں ان کو فیڈ کرنا پڑتا تھا 1300 ارب. اگر وہی 1300 ارب ملک کی فلاح و بہبود، عوام کی فلاح و بہبود کے لگیں گے، وہ بہت بہتر ہے. بھائی ختم کر رہے ہیں تو ان کو ختم کریں جی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہاں، وہ جو گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہے تھے، اگر ان کو 23 لاکھ روپیہ گولڈن شیک ہینڈ دے رہے ہیں تو بہت بہتر بات ہے. ایک دفعہ اس چیپٹر کو کلوز کرنے جا رہے ہیں تو کلوز کر دیں، کیونکہ ہمیں ایسے مردار اداروں کی ضرورت نہیں ہے جو آپ پہ بوجھ، معیشت پہ بوجھ بنے ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے نا. یہ اچھا فیصلہ ہے. ایک بات، اور آپ نے جو بات کی ایف بی آر کی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. گورنمنٹ نے واقعتاً کچھ فیسیلیٹیٹ کچھ ایسا بھی کیا ہے کہ جس میں ہمیں ابہام آنا شروع ہو گیا. تعمیراتی شعبے کو انہوں نے دیا، سیمنٹ کو، اور 2-3 چیزوں کو انہوں نے ریلیکسیشن دی. اچھی بات ہے. تعمیراتی شعبہ اگر بوسٹ اپ ہوگا تو اکانومی بہتر ہوگی. اسی طرح 8 سال سے کم کر کے 4 سال انہوں نے کیپٹل گین کر دیا ہے. اس طرح وہ کاروباری سرگرمیاں اس کی تعمیراتی سیکٹر کی بڑھیں گی، یہ بھی بہتر ہے. کچھ ٹیکسز ایسے کم کیے ہیں جو ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ پورا کیسے کریں گے اس کو. ٹھیک ہے نا، آپ نے آخر اس کو پورا بھی تو کرنا ہے نا. پھر آپ ایک طرف اتنا زیادہ ریلیف دیتے ہوئے ساتھ کہہ رہے ہیں جی 1000 کے اضافی ٹیکس ہم نے ایف بی آر سے کہا ہے کہ ہم ان سے لیں گے. بھائی ایف بی آر کہاں سے لے گا؟ ایف بی آر ہمارے بھی بوجھ ڈالے گا نا. ایف بی آر کے پاس اور کوئی ذرائع تو نہیں ہے نا. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نے بالکل ریلیکس کر دیا، ایک طرف کہہ رہے ہیں 1000 کا اضافی ہم نے اس پہ بوجھ ڈال دیا. تو میرا خیال ہے کہ ایف بی آر پہ کم، میں پھر یہ کہوں گا، اور ٹریڈرز پہ زیادہ ان کو اعتماد کرنا پڑے گا. بلکہ ایسے میں پھر یہ کہوں گا، اگر ٹریڈرز پہ اعتماد کریں گے تو آپ کو ٹیکس کلیکشن میں بہت بہتری آئے گی. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کریں جس سے ٹیکس براڈننگ ہو. جب ٹیکس براڈننگ ہو جائے گی، ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا ٹیکس دینے کی، تو آپ بھاگیں گے، لوگ ٹیکس آپ کو دے رہے ہوں گے. یہ ایک نظام ہے. آپ نے وہ نظام، اور ہمیں نظام بنانے کے لیے ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو غیروں کو دیکھنے کے لیے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے صحابہ اکرام نے پوری طرح ایک نظام دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا، آج اسکینڈیوین کنٹریز میں جو ہے وہ عمر لا کو کوٹ کیا جاتا ہے. ہم اپنی چیزوں سے بھاگ رہے ہیں، وہ ہماری چیزیں اپنا رہے ہیں. کتنی زیادتی کی بات ہے. وہ دیکھیں نا، وہ صبح کام شروع کرتے ہیں اشراق کے بعد، اور 5 بجے جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں. آج ہم نے یہ کام سیکھ لیا، جب لوگ تاجر کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے کام کرنے کے لیے دے دو، صرف 4 دن دے دو. آج آپ نے قوانین وضع کرنا ہے. آج آپ نے کہنا ہے ہاں جی اشراق کے بعد ہم جو مرضی کھول سکتا ہے دکانیں، اور 5 بجے یا 6 بجے ایکسٹریم 7 بجے دکانیں بند ہو جانی چاہیے. اس کے بعد کیا ہو، کوئی جب دکانیں کھلی ہوں 7 بجے تک کوئی آپ کا چھابا نہ ہو، کوئی ریڈی والا نہ ہو. ان کو 7 بجے کے بعد 10 بجے تک ان کو ایک موقع دینا چاہیے، وہ بیٹھ کے کاروبار کریں. وہی جو ہم لوگ ہوں گے وہاں سے جا کے خریداری کریں گے. یہ نظام بہت بڑا ہے. اس نظام کو اس وقت بنانے کی ضرورت ہے. وہ نیا پاکستان عمران خان کہتے تھے نا، ہاں اب بن سکتا ہے. یہ کرونا کی وبا کے بعد ہم نے شر سے خیر نکالنی ہے اللہ نے اس سے، اور ہم اس کو نیا پاکستان کی طرف لے کے جائیں گے، اور ہمارے لوگ خود بخود منظم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں، جو بھی حکومت آتی ہے، چاہے وہ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ آپ کی پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ ہے جی، ٹھیک ہے جی، تاجروں کے ہمیشہ بجٹ پہ اختلاف رہے ہیں جی. ہم نے نون پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی اسٹرائک کی ہوئی ہے، ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اسٹرائک کی ہوئی ہے، ہم نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اسٹرائک کی ہوئی ہے. جو قانون ہمارے لیے بہتر، لوگ سمجھتے ہوں گے ہاں میرا اپنا کوئی نہ کوئی ذہن، ہر پارٹی کے ساتھ ذہن ضرور ایفیلیٹڈ ضرور ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم جب نمائندے بن جاتے ہیں تاجروں کے تو ہم غیر سیاسی ہو جاتے ہیں، اور ہم ہر سیاسی جماعت میں ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے تاجروں کو. تو واقعی یہ عمران خان کی بہت سی پالیسیز، اب پھر لوگ کہیں گے بہت سی پالیسیز نون کی طرح چل رہی ہیں، لیکن چل تو رہی ہیں، لیکن لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں. ہمیں سیکھنا پڑے گا.
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا شعبہ جو تھا، بھائی ہیں ہمارے، وزیر اعظم صاحب ہیں، احترام کرنا میرا فرض ہے، میرے اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ان کے تجربے میں یہ باتیں نہیں تھی، یہ تجربہ کار نہیں تھے، ان کا قصور نہیں ہے، ان کا تجربہ نہیں تھا۔ اب ان کو ٹیم جو دی گئی ہے، مشرف والی ٹیم دی ہے، پیپلز پارٹی والی ٹیم دی ہے، بہت سے تجربے کیے ہیں انہوں نے، لیکن میں 60 کے بعد ویسے بھی انسان کو نا وہ دوبارہ وہ ٹیم لینی نہیں چاہیے۔ جب 60 کے بعد آپ نے ریٹائر کر دیا ہے تو 60 کے بعد سیاستدان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں بڑی یہ صحیح 60 کے بعد جب آپ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو پھر سیاستدان کو ریٹائرمنٹ، اس کی ایم این اے کی بھی ایک ایج ہونی چاہیے پھر، ٹھیک ہے نا جی، ان کو بھی ریٹائر کرنا چاہیے۔ یہاں کا ایسا نہیں چلتا۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر انقلاب ایک ایوولوشنری انقلاب کی، ایوولوشنری، ریوولوشنری نہیں چاہیے ہمیں، ایوولوشنری چاہیے کہ جوان نوجوان 40 سال سے لے کر اس طرح کے لوگوں کو اوپر لانا چاہیے، اور سب پتہ ہے کہ ایماندار لوگ کون ہیں، ایماندار لوگوں کو اوپر لے کے جانا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے آپ کا وہ تاجر ہے، چاہے وہ آپ کا سیاستدان ہے، ان کو ایماندار لوگوں کو، ہمیں ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، وہ ایماندار جو ڈرائیو کرنا جانتا ہو۔ بات کو سمجھنا ہے، میں ایماندار ڈرائیور رکھ لوں، اس کو ڈرائیو ہی نہ کرنا آتا ہو تو میں اس کی ایمانداری کو کیا کرتا رہوں گا؟ وہ ایماندار لوگ، ان کو سب پتہ ہے، ہر سیکٹر میں، ہر چیز میں ہمارے سارے لوگوں کو پتہ ہے، جو ہمارے وہ کیا کہتے ہیں مقتدر ادارے ہیں، ان کو سب پتہ ہے ہم نے کس وقت کس کو، ان کو چاہیے اس وقت وہ اچھے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں، شارٹ ٹیم بنائیں اور کام لیں، جو محنت کرنے والے لوگوں۔ پاکستان میں اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں اسے پوٹینشل ہے کہ آپ یقین کریں یہ بہت ترقی کر سکتا ہے۔ پھر ہمارا سی پیک جو ساری دنیا کی نظر میں ہے اس وقت، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بن کے رہے گا، ہماری نسلوں نے انشاءاللہ بہت بہتری کی طرف آگے جانا ہے، یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کے نام پہ ملک 2 ریاستیں بنی ہیں، ایک مدینہ منورہ جو کلمے کے نام پہ ہے، ایک پاکستان۔ تو اس کو انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری دور چل رہا ہے، اگر وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے اس کی دجال کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان بھی تیاری کر رہے ہیں امام مہدی ہند اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی، اور ہم بھی جہاد کے لیے، اور اس وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے اور دجال کے فتنے سے بچائے۔ تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا پیغام اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے، آخری وقت ہے جی۔ ناظرین، اس وقت آپ براہ راست گفتگو جو ہے وہ سن رہے تھے۔ شرجیل میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، مرکزی انجمن تاجران پنجاب کے صدر۔ ملا جلا انہوں نے تاثر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں حکومت نے بہت بہتر کی ہیں اور کچھ میں بہتری نہیں ہے، ملا جلا تاثر جو ہے وہ ان کی طرف سے بجٹ کا آیا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا برا بھی نہیں اور اتنا اچھا بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ ہر حکومت میں جو ہے وہ تاجر جو ہے انہوں نے سٹرائک کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ملک پاکستان جو ہے یہ قائم رہے گا تو ہم سب کی بقا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت کی سحر تک انشاءاللہ تعالیٰ ملک پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ ناظرین، یہ وہ تمام تر گفتگو تھی جو براہ راست ہم آپ تک پیش کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ راولپنڈی سے سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔